اور آپ جب پینسلوینیا کے آپ رورل پارٹس کے اندر جائیں، میں نے بھی وہاں کا ایک چھوٹا سا وزٹ کیا تھا، تو وہ وہاں پر جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جو کہ ایک ٹرمپ لینڈ ہے. بہت ہی ہارڈ کور قسم کے یہ وہ سپورٹرز ہیں جو ٹرمپ کے لیے جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح کے اور جو نمبرز آ گئے ہیں جہاں زیب، ویسے there is no coming back for Kamala now. نہیں، میرا نہیں خیال، میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب شاید اب تھوڑے دیر بعد آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں ٹی وی اسکرین کے اوپر. مجھے محسوس ہو رہا ہے اچھا، بڑا انتظار کیا انہوں نے صبر کے ساتھ. ویسے اس کو اپلوڈ کریں گے ہم کو صدف. لگتا ہے کسی نے اچھا مشورہ دیا. اور جب ابھی صدف ایلون مسک کی بات کر رہی تھی تو وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ایلون مسک ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. جی کیا کہنا ہے آپ جہاں سے؟ میں نے کہا آپ ایلون مسک کی بات کر رہی تھی تو ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر وہ انتخابات جیتے تو ایلون مسک جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا دنیا. واللہ علم. تو یہ پتہ نہیں الیکٹرک وہیکلز کا پھر مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑا سا اس میں ابھی تو مارس میں جا کے بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. واللہ علم. انٹرنیٹ بھی فری دینے کی بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے. تو بہت کچھ ان کے پلانز ہیں. لیٹس سی جب وہ مشیر بنیں گے تو وہ پھر مشورے کیا دیتے ہیں. ان آرتھوڈاکس ہی ہوں گے ویسے. اچھا، دونوں کی شخصیت ویسے کمپلیمنٹ کرے گی ایک دوسرے کو، مطلب یہ ہے کہ اپروچ ان کی ایسی ہے. ماریا سلطان، ماریا ہمارے ساتھ ہے نا. ماریا سے کیونکہ ماریا بڑا واضح ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر کچھ ظاہر کہنا اب نہیں رہ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا پاکستان کے لیے ایک طریقے سے آپ سوچیں پالیسی رکھیں گے؟ اب تو بڑا واضح ہو گیا. اب ہم اس پر بڑا کھل کے بات کر سکتے ہیں. فارن پالیسی بڑا میٹر کرتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس ڈسکشن کا ہونا؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یقینی طور کے اوپر ٹرمپ کے آنے سے بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی امریکہ کی خارجہ پالیسی میں. بالخصوص جو جنگیں ہیں وہ ختم تو نہیں آپ کہیں گے، لیکن یقینی طور پہ امریکہ کی جو سپورٹ تھی پہلے، اس سے جو ہے جو مسلسل خانہ جنگی ہے وہ ختم ہوگی. اسی طرح جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے پاکستان خانہ جنگی کہاں پر؟ دیکھیں، یوکرین میں ختم ہوگی. مشرق وسطیٰ میں وہ پریشر ڈالیں گے کہ جنگ جو ہے کسی طرح ختم ہو، کیونکہ وہ اینٹی وار ہیں اور انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جو وہ پچھلی دفعہ آئے تھے تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دے ول گیٹ امریکن ٹروپس آؤٹ آف افغانستان، اور بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہی ڈیڈ اٹ. اور اسی طرح ان کی جو پالیسی ہے اس میں وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں، اور اس پالیسی کے اندر سب سے پہلے تو یہ جو بیرونی جنگیں ہیں یہ کم ہوں گی. اور یہ بیرونی جنگیں جو ہیں یہ عام جنگیں نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے ایک طرف آپ کے پاس سی آئی اے کے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ یوکرین کے اندر استعمال ہو رہے تھے، جو مرسنریز تھے، یہ سارا کچھ. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹریڈیشنل آرمیز کو، ٹریڈیشنل اسٹرکچرز کو، لیکن ماریا ایک چیز ہے جس طریقے سے وہ سپورٹ کر رہے تھے اور جس طریقے سے ایلان مسک نے اناؤنس کر دیا ہے the people of America gave Donald Trump a crystal clear mandate for change tonight. یہ ٹویٹ کر دی ہے ایلان مسک. بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ دو طرفہ تجارت کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے اور انٹرنل پالیٹکس میں یہ ریفرین کرتے ہیں. ڈیموکریٹس اس کے مد مقابل بہت زیادہ ڈومیسٹک انٹرفیرنس کے اوپر یقین بھی رکھتے رہے ہیں. اور جو کیری لوگر برمن ایکٹ تھا اس کے تحت پاکستان کے اندر تقریباً 22 مختلف ایریاز کے اندر ڈائریکٹ فائنینسنگ بھی کرتے رہے ہیں، جس میں ایکسپیٹس آپ کے جو ہیں پاکستانی امریکنز ان کے تھرو بھی جو ہے کام کرتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے پرسیپشن چینج ہوتی ہے، ملکوں کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ کوئی بھی اس قسم کے فنڈز اپروپریشن میکنزمز کھولتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کیری لوگر برمن ایکٹ کے مطابق جو کیری صاحب نے اور جو ڈیموکریٹس نے اسٹارٹ کیا تھا اس کے مطابق کسی کو بھی اگر آپ $100,000 سے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ کلاسیفائڈ اینیکس میں رکھا جائے گا، یعنی کہ یو ایس کی سینٹ اور انٹیلیجنس کمیٹیز کے نیچے وہ تھا جس میں سے. اچھا مریم، میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جب آپ نے کہا نا کہ وہ خانہ جنگی یا جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو نیتن یاہو سے گفتگو میں جس طرح سے ڈیموکریٹس اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے جنگ کا خاتمے کی بات کرتے ہیں کہ فنش دیم as soon as possible. دیکھیں وہ تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ڈیموکریٹس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، اگر آپ ٹرمپ کی جو پینسلوینیا کی اسپیچ تھی اس پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی میں جوئش کمیونٹی سے کہہ رہا ہوں
کہ اگر وہ جنگ ختم نہیں کرتے اور مجھے ووٹ نہیں کرتے، جو بھی آپ مجھے 40% جوئش ووٹ مل رہا ہے، اور اگر آپ مجھے الیکٹ نہیں کریں گے تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اس جنگ میں یہ سمجھتے ہیں کہ غازہ سے فلسطینیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا. یہ جو پالیسی جو ابھی اس وقت ڈیموکریٹس نے سپورٹ کی تھی یا اسرائیل کر رہا تھا، اس سے جو ہے ریزنٹمنٹ، اس سے جو ریزسٹنس ہے اس میں اضافہ ہونا ہے، اور اس سے پورا جو ریجن ہے اس کے اندر جنگ کا پھیلاؤ ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آئی ڈی ایف کا جو رسپانس ہے وہ نہیں رہا. اوکے جہاں سے وکٹری اسپیچ کے لیے آ گئے ڈونلڈ ٹرمپ. جی ابھی ان کی کیمپین نے میسج کیا ہے میڈیا کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑی دیر بعد جو ہے شارٹلی وہ ایک بیان جاری کریں گے، ایک ٹیلی ویژن ویڈیو بیان جاری. یہ نہیں بتایا کہاں جاری کریں گے، بٹ ان کی